پودوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں پودوں کی ضرورت ہے، پودے ہماری مجبوری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب نے گفتگو کو ذرا زیادہ ہی طویل کر دیا، تو جب باتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو ان میں جو حاصل کرنے والے پوائنٹ ہوتے ہیں، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو حکیم صاحب کی اتنی طویل گفتگو میں جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ آپ کو مختصر میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمین پہ زندگی کیوں موجود ہے۔ جتنے بھی سیارے یا ستارے جن کو ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہماری نظر آج تک پہنچ چکی ہے، ان میں صرف زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے کہ جس کے اوپر سبزہ موجود ہے، اور جو سبزہ ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے وہاں پہ آکسیجن پیدا کرتا ہے سبزہ، تو اس لیے یہاں زندگی ہے۔ اگر ہم زمین سے سبزے کو ختم کر دیں، درختوں کو ختم کر دیں، تو ہم جتنے بھی جاندار ہیں، وہ انسان ہیں یا جانور ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تمام انسان یا جانور ختم ہو جائیں تو پودے پھر بھی رہ جائیں گے، کیونکہ پودوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں پودوں کی ضرورت ہے، پودے ہماری مجبوری ہیں۔ تو اس لیے ایک ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے پودوں کو بچانا ہے، نہ صرف نئے پودے لگانے ہیں بلکہ جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہے۔ اور دوسروں نے سموگ کی بات کی، تو جتنے بھی بچوں نے بتایا کہ سموگ پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ کوئی بھی پالوشن یا دھواں جب فوگ میں شامل ہوتا ہے، فوگ ہم کس کو کہتے ہیں؟ دھند کو۔ دھند اور سموگ یعنی کہ دھند اور دھواں مل کر سموگ بن جاتا ہے۔ اگر دھند نہ ہو، ماحول صاف ہو، تو جو دھواں ہے وہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور گرد و غبار اور پالوشن کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب دھند ہوتی ہے تو وہ پھر نہ فضا میں تحلیل ہو سکتا ہے، نہ زمین پہ آ سکتا ہے، تو وہ فضا میں معلق ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب ہم چلتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، تو وہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے ناک میں، ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ ہماری جلد کو، ہماری آنکھوں کو اور ہمارے سانس کو خراب کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو درخت لگانے ہیں، درختوں کو بچانا ہے تاکہ آکسیجن زیادہ ہو اور فضا صاف ہو، اور گرد و غبار کو اڑنے سے، پھیلنے سے روکنا ہے، اور دھوئیں کو، پالوشن کو پیدا کرنے کے جو بھی ذرائع آپ نے بتائے ہیں ان پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک درخت لگایا گویا اس نے جنت میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لیا۔ تو ہم نے جب زمین پہ جب ہم موجود ہیں، ہم نے جب پودے لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے سانسوں کو آسان کرنا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے تو ہمیں جنت میں گھر ملیں گے۔ تو آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ بیٹا۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔